بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب ذی وقار، انسان بہت کمزور ہے، محتاج ہے، بے بس ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، آدمی کو کمزور بنایا گیا ہے۔ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے۔ اگر ماں باپ کو متعین نہ کیا جاتا تو وہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ قدم قدم پر، لمحے لمحے پر انسان کمزور ہے، بے بسی ہے اس کی۔ کائنات کی قوتوں کے آگے ہم بے بس ہیں۔ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، آتش فشاں پھٹ جاتے ہیں، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ چرواہے کی آنکھوں کے سامنے اس کے مال مویشی جو ہے وہ پانی میں بہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ کسان کی آنکھوں کے سامنے فصل کو اگر اس پر کیڑے حملہ کرے تو وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ اسی طرح آتش فشاں پھٹ جاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے۔ ہم چاند تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک کرونا جیسے وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، مگر ہم پھر بھی محتاج ہیں، بے بس ہیں۔ انسان کے وجود کے اندر اگر ایک سیل، ایک خلیہ بگڑ جائے، اسے کینسر ہو جائے، وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ ہارٹ اسپیشلسٹ جو اوروں کے دلوں کو آپریٹ کرتا تھا، اوروں کے دلوں کا علاج کرتا تھا، اگر خود کا دل دھڑکنا بند کر جائے تو وہ بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ انسان بہت بے بس ہے، بہت مجبور ہے۔ کیسے ان نقصانات کا، ان آفتوں کا، مصیبتوں کا تدارک کیا جائے، کیسے ان کو روکا جائے؟ کافر کہتا ہے کہ چونکہ اس کی نظر اسباب پر ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی مضبوط سے مضبوط قلعہ بناؤ، ٹاور بناؤ، جس میں آدمی محفوظ رہ سکے، آئسولیشن میں رہو کیونکہ ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ مگر میں کہتا ہوں، قرآن نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر موت نے آنی ہو تو چاہے تم قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، موت تمہیں وہاں بھی آ کے دبوچ لے۔ کافر کی نظر اسباب پر ہے اور مومن کی نظر مسبب الاسباب پر ہے۔ مومن کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، مومن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ زلزلے روکنے والا کون؟ میرا اللہ ہے۔ سیلاب کا رخ پھیرنے والا کون؟ میرا اللہ ہے۔ طوفانوں کا رخ پھیرنے والا کون؟ میرا مالک، میرا رازق، میرا اللہ ہے۔ مومن کی نظر اللہ کی ذات پر ہے۔ آج میرا موضوع دعا ہے، اللہ سے رجوع ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کو منانا ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ دعا یہ کیا ہے؟ یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح ایک آدمی ہتھیار کے ذریعے اپنی حفاظت کرتا ہے اور دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، کہا یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس دعا کے ذریعے وہ طوفانوں کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ آفتوں کا سامنا کر سکتا ہے، وہ بلاؤں کو پھیر سکتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی وادی میں جب کفار سامنے تھے، حضور نے سر سجدے میں رکھ کر یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کی صدائیں لگائی اور اس دعا کے ذریعے دشمنوں کو شکست دی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، کہ یہ دعا ان مصائب اور آفتوں جو نازل ہو چکی ہے ان کے لیے بھی نفع دیتی ہے یہ دعا، اور وہ آفتیں مصیبتیں جو ابھی نازل نہیں ہوئی ان کے لیے بھی نفع دیتی ہے۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کیا کرو۔ حسنوا اموالکم بالزکاة وداووا مرضاکم بالصدقہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے مال کو بچاؤ۔ آدمی جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال چوری سے، جلنے سے، ڈاکے سے محفوظ رہتا ہے۔ کوئی مریض ہوتا ہے تو اس کے لیے صدقہ دو، اللہ کے حضور مال پیش کرو، صدقات دو، اللہ مریض کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَتَضَرُّعٍ، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر، دعا مانگ کر ان آفتوں کا رخ پھیرو، آفتوں کا رخ پھیرو، مصیبتوں کو دور کرو۔ اللہ کے حضور دعا مانگ کر ان کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ کیسے دعا مانگے؟ یا ایھا الناس ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، یہ لوگوں رو رو کر اللہ سے دعا مانگو۔ اگر رونا نہ آتا تو صورت رونے والی بناؤ۔
دعا عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے، آرڈر دینے کا نام نہیں کہ یہ بھی دے وہ بھی دے اس سے بچا، نہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، ایک بزرگ تھا، وہ لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا، اگر خود کے پاس کچھ نہ بھی ہوتا تو کسی سے قرض لے کر لوگوں کی مدد کرتا۔ اسی طرح وہ مدد کرتا جا رہا تھا، بہت سا قرضہ اس پہ خود جمع ہو گیا، لوگ آئے قرضہ لینے کے لیے کہ ہمیں اپنا قرضہ واپس کریں، تو آپ نے بٹھایا ان کو کہ آپ بیٹھ جاؤ، قرضہ مل جائے گا۔ ایک بچہ آیا حلوہ لے کر، اور اس بزرگ نے کہا کہ حلوہ ان میں تقسیم کر دو، چونکہ وہ بچہ بیچ رہا تھا وہ حلوہ، وہ تقسیم کر دیا گیا۔ بچے نے کہا کہ مجھے پیسے دیں، تو بزرگ نے کہا کہ یہ سارے پیسے لینے کے لیے آئے ہیں، جب پیسے ملیں گے تو تمہیں بھی دے دوں گا۔ تو وہ بچہ رونے لگا، وہ رو رہا تھا کہ اسی دوران ایک آدمی آیا اور اس بزرگ کی خدمت کی اشرفیں دے دی، اس نے وہ مال سب میں تقسیم کر دیا۔ سوچنے لگا، مالک، یہ قرض لینے والے تو ہمیشہ آیا کرتے تھے، مال اتنی جلدی نہیں آیا، جیسے ہی اس بچے نے رونا شروع کیا مال کے لیے، تو نے مال بھیج دیا۔ تو خود کا مفتی جو اندر دل کا ہے، اس نے جواب دیا، مانگنے والے تو بہت تھے پر رونے والا کوئی نہیں تھا، رو کر اللہ سے مانگو، اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی، یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ ہم نے آپ کو اپنا مقرب بندہ بنایا ہے، ہم نے آپ کو اپنے لیے چن لیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، مالک، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے تو بندوں کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مجھے بندے کی وہ عادت بہت پسند ہے، وہ ادا بہت پسند ہے، وہ بات بہت پسند ہے، جو چھوٹا بچہ جس طرح وہ عمل کرے، جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں کے پاس جاتا ہے، اس وقت جب ماں اسے تماچا مارتی ہے، ماں اسے ڈانٹتی ہے، غصہ ہوتی ہے، لیکن بچہ پھر بھی ماں کی طرف لپکتا ہے، بچہ پھر بھی ماں سے لپٹ کر روتا ہے، بچے نے پھر بھی ماں کا دامن پکڑنا ہوتا ہے، وہ ڈانٹ رہی ہے لیکن اس کا عمل کیا ہے کہ وہ پھر بھی اسی کی طرف دوڑتا ہے۔ فرمایا مجھے بندے کی یہ ادا بڑی پسند ہے کہ وہ ہر طرح کا نقصان ہو تب بھی میرے پاس، بیماری ہو تب بھی میری طرف دوڑتا ہے، اگر کوئی نقصان ہو، کوئی آفت آئے تب بھی وہ میری طرف رجوع کرتا ہے، مجھے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ کام نکلوانا ہو تو 3 طرح سے کام نکلتا ہے، زور سے، زر سے اور زاری سے۔ زور، کسی کو ڈرا دھمکا کر کام نکالا جا سکتا ہے بدماشی کے ذریعے، زر، کوئی رشوت دی جاتی ہے تو کام نکل جاتا ہے، اور زاری، رونا دھونا گڑ گڑانا، یہ جو دو ہیں زور اور زر، یہ اللہ کے حضور نہیں چل سکتے۔ ان اللہ ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ قدرت والا ہے۔ اور زر، سارے خزانے اسی کے ہیں، ساری کائنات اس کی ہے، کیا رشوت دیں گے؟ ساری کائنات میرے رب کی ہے، تو یہ دو میرے رب کے حضور نہیں چل سکتے۔ ہاں، جو چلنے والی چیز وہ کیا ہے؟ زاری، گڑ گڑانا، رونا میرے رب کے حضور۔ اگر اللہ کے حضور رویا جائے، اللہ تعالیٰ سارے امراض سے شفا عطا فرمانے والا ہے۔ دعا اللہ سے کی جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ کی مدد طلب کی جائے، ہر معاملے میں اللہ مدد فرماتا ہے۔ جیسے نماز کی کچھ شرائط ہیں، نماز کے لیے جگہ کا، کپڑے کا، بدن کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، قبلہ روح ہونا، نیت ہونا، یہ شرائط ہے نماز کی، تو اسی طرح دعا کی بھی شرائط ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بیان کی گئی ہے کہ بندہ غفلت کے ساتھ دعا نہ مانگے، بلکہ توجہ کے ساتھ دل، دماغ، زبان سب سنکرونائز ہو اور پھر اللہ کے حضور دعا مانگے۔ ایک آدمی جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے کوئی مسئلہ لے کر، تو بادشاہ کو وہ درخواست دے دیتا ہے، اپلیکیشن دے دیتا ہے، لیکن توجہ بادشاہ کی طرف نہیں کرتا، منہ کہیں اور ہو اور بات کہیں اور چل رہی ہو، تو بادشاہ اٹھا کے اسے دربار سے باہر پھینک دے، یہ تو گستاخی ہے، کلام ہم سے کر رہے ہو اور توجہ کہیں اور ہے۔ یہ غافل دل کے ساتھ اللہ کے حضور کیسے ہم دعا کر سکتے ہیں؟ غفلت کے ساتھ نہیں، پوری توجہ کے ساتھ۔ ایک نظم میں لکھا کہ حجاج بن یوسف طواف میں چکر لگا رہا تھا، طواف کر رہا تھا مطاف میں، تو ایک نابینا آدمی کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھے آنکھیں دے، آنکھیں دے۔ ایک چکر لگایا تو یہی دعا، دوسری چکر لگایا تب بھی یہی دعا، تیسرے چکر میں بھی، راؤنڈ میں بھی یہی دعا۔ تو حجاج بن یوسف نے جا کے اس نابینے کو کہا، تو دعا کر رہا ہے لیکن غفلت کے ساتھ، اگر 7 پھیرے مکمل ہونے پر تجھے آنکھیں نہ ملی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ تب اس نے توجہ کے ساتھ اللہ سے، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اسے آنکھیں عطا فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر راستے پر ایک لڑکا آ رہا ہے، جوان آدمی ہے، وہ شراب ہاتھ میں ہے،
حضرت عمر نے پوچھا کیا ہے اس میں؟ بندہ دل ہی دل میں گڑ گڑا کر اللہ سے کہتا ہے مالک تو حفاظت فرما، آج کے بعد کبھی نہیں پیوں گا شراب، مالک میری آج حفاظت فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو وہ شراب سرکہ بن چکی تھی، وہ شراب نہیں رہی تھی۔ تو اللہ سے اگر مانگا جائے تو اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غافل، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو ہم غفلت کے ساتھ نہیں اللہ کو پکاریں تو توجہ کے ساتھ۔ پاگل آدمی اگر کسی کو گالی دے نا تو لوگ اس کو خاطر میں نہیں لاتے، انہیں پتہ کہ پاگل ہے، اس کی زبان کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، کیونکہ یہ پاگل ہے۔ تو جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے اس کی نیت کچھ اور ہے، زبان میں کچھ اور ہے، دل کے ارادے کچھ اور ہے، تو وہ بھی پاگل ہی ہے۔ اللہ ہمیں توجہ کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور روایت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، امام غزالی نے بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تو 3 دن تک ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے اور دعا مانگتے رہے، لیکن بارش نہیں برس رہی۔ اللہ نے وہی فرمائی، موسیٰ اس قوم میں ایک ایسا آدمی ہے جو چغل خور ہے، اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی اور بارش نہیں برس رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک اس بندے کا پتہ بتا دے تاکہ میں اس کو نکال دوں یہاں سے۔ اللہ نے فرمایا جس کام کو میں پسند نہیں کرتا، چغل خوری کو، چغل خوری کیا ہے؟ ادھر کی بات اٹھا کے ادھر لگانا، ادھر کی بات اٹھا کے ادھر لے کے آنا، لوگوں کو لڑوانا۔ اللہ نے فرمایا جو بات مجھے پسند نہیں ہے تو میں وہ کام خود کیوں کروں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس قوم کی توجہ اس گناہ کی طرف دلائی تو وہ آدمی دل ہی دل میں گڑ گڑا رہا ہے، مالک 40 سال تک تو نے میرے پردہ رکھا، آج بھی میرا پردہ رکھ، مالک میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ جو ہی اس نے توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا گناہوں کو ترک کیا جائے، حرام کاموں کو چھوڑا جائے، تب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ابراہیم بن ادم سے کسی نے پوچھا حضور ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم اللہ کو تو مانتے ہو لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو مگر ان کو اپنا رول ماڈل ہی تسلیم نہیں کرتے، ان کی سنت پر ہی نہیں چل رہے۔ قرآن کو کتاب ہدایت مانتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ شیطان کو دشمن سمجھتے ہو لیکن کام سارے شیطانوں والے کر رہے ہوتے ہو۔ جنت طلب کرتے ہو لیکن ایک کام بھی تم جنت والا کرتے نہیں ہو۔ دوزخ سے نفرت کرتے ہو لیکن سارے کام تمہیں دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ قبر کو تم ہر روز دیکھتے ہو کہ قبر میں جانا ہے، موت نے آنا ہے، لیکن پھر بھی اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ عیب لوگوں کے تو ڈھونڈتے ہو، اپنے عیبوں پہ نظر ہی نہیں کرتے۔ کہا تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو؟ جو حرام کھاتا ہے اس کی 40 دن تک عبادت اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جائے تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہم حرام کاموں کو چھوڑ دیں، ہم گناہ کے کاموں کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف پلٹ کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کو سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تو مانگو تو صحیح، وہ عطا کرنے والا ہے۔ دعا کس کس کی قبول ہوتی ہے؟ دعا ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسپیشلی میں اس موقع پہ کہوں گا ان ماؤں کو کہ جب وہ اولاد کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو انہیں بد دعائیں دیتی ہیں، بد دعا نہ دے اولاد کو، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے اموال کو بد دعا نہ دو، یہ دعائیں ایسی نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو، تو مائیں بد دعا نہ دے اپنی اولادوں کو۔ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، عادل حکمران کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کیسے مانگے؟ اللہ سے، اللہ کے حضور اس کی صفات بیان کرے، حمد و ثنا بیان کرے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں، حضور پہ درود بھیجیں، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ دعا کے ابتدا میں درود پڑھے تاکہ دعا قبول ہو اللہ کے حضور، وسیلہ پیش کرے حضور کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت عثمان بن حنیف نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ میں آنکھیں چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی، کہا جا کے 2 رکعت نفل پڑھو اور یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا محمد یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجت هذه لتقضى لی اللہم فشفعہ فی، اللہم فشفعہ فی، اللہم فشفعہ فی۔ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آنکھیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرے۔ حدیث غار بہت مشہور روایت ہے، وہ آپ سب نے سنی ہوگی۔ 3 آدمی سفر میں ہوتے ہیں، وہاں بارش برستی ہے تو وہ ایک غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں، اور غار کے آگے ایک بڑا سا پتھر آگے گر جاتا ہے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ چلو اپنے نیک کوئی عمل جو ہم نے کی زندگی میں اللہ کے حضور پیش کریں۔ ایک نے کہا مالک میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، دوسرے نے کہا مالک میں نے گناہ سے ایک دن میں بچا تھا، تیسرے نے کہا میں نے ایک مزدور کی مزدوری دی ہے۔ جو ہی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا اللہ نے وہ پتھر وہاں سے ہٹا دیا۔ تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ اگر آپ
دنیا دار سے مانگے، کسی سخی سے مانگے، 2 دفعہ مانگے، 3 دفعہ مانگے، چوتھی بار تو وہ بھی اس کے ماتھے پہ بھی بل آ جاتے ہیں، وہ بھی چھپتا پھرتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مانگے تاکہ اللہ عطا فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر، آپ دیکھیں نماز پڑھنے جاؤ، مسجد جاؤ تو دعا مانگو، مسجد سے نکلتے وقت دعا، گھر سے نکلتے وقت دعا، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا، ٹوائلٹ کی دعا، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے دعا، کھانا کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھتے وقت دعا، چاند دیکھتے وقت دعا، یہ اذان کے وقت کی دعا، نماز کے بعد کی دعا، صبح و شام کی دعا، دعائیں ہی دعائیں سکھائیے۔ مریض کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو۔ آج کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہے، اس کے بچاؤ کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا حق فرمایا اور سچ فرمایا۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی تو فرمایا کہ جب تم کسی مریض کو دیکھو تو تم دعا مانگو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا مانگی، کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس مرض سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا خود سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔